بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا یہ سنیے آپ. ہمارے کچھ مولوی وہ بھی کہہ رہے اس کے لیے کہتے ہیں لال مسجد میں کچھ بھی نہیں ہوا، فلاں جگہ پر کچھ نہیں ہوا. اللہ کے بندے کچھ تو شرم کرو مولوی، تو کب تک سرکار کے کھاتا رہے گا؟ خدا مولوی سے بچائے، کیونکہ وہ آتا ہے وہ کہا کہتے ہیں کہ ذلت العالم ذلت العالم، مولوی جب پھسل جاتا تو پوری دنیا کو گمراہ کرتا ہے. جی حضرت مولانا منظور مینگل صاحب جو ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، اس میں فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے جامعہ حفصہ میں کچھ ہوا ہی نہیں. پہلی بات یہ کہ نہ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ جامعہ حفصہ میں کچھ ہوا ہی نہیں ہے، نہ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے یہ دعویٰ کیا. فوج کی جتنی غلطی تھی حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب بیان کر چکے ہیں، یہ آپ ان کا بیان سن سکتے ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ 3 جرائم ایسے تھے جو مشرف نے کیے اور اس کی کوئی معافی نہیں. ایک انہوں نے افغانستان کا جو فیصلہ کیا امریکہ کی مدد کرنے کا، وہ فیصلہ غلط تھا. دوسرے نمبر پہ جو انہوں نے آزادی دی میڈیا کو، اور پورا کا پورا میڈیا اس طریقے سے کھلے عام انہوں نے کر دیا، اور اس کے بعد ہی ساری فحاشی ساری غلط چیزیں ہوئیں. تیسرے کہ جو انہوں نے آپریشن کیا لال مسجد کا، اور آپ لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ کور کمانڈر کراچی جنرل ہمایوں ان سب کے سامنے ہی میں نے بات کی کہ یہ ظلم تھا، اور میرے لیے اس کو قبول کرنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. جی آپ نے سن لیا. جب بھی کسی پہ الزام لگایا جاتا ہے تو جتنی بات جس نے کہی ہے اتنی بات اس کی طرف منسوب کی جاتی ہے. نہ میں نے یہ کہا، نہ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے یہ کہا کہ فوج کی غلطی نہیں تھی یا فوج نے کوئی ظلم زیادتی نہیں کی ہے. جو دعویٰ ہے صرف اس کو فوکس کیا جائے اور اسی کے جواب کو اگر فوکس کیا جائے تو پھر یہ بحث ختم ہو جائے گی. حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ جامعہ حفصہ والے بھی غلطی پر تھے، ان کو اس طریقے سے شریعت کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا جس طریقے سے انہوں نے کیا، اور فوج نے جو جواب میں ری ایکٹ کیا وہ ری ایکشن بھی غلط تھا. اپنی عوام کو اس طریقے سے اس پہ فائرنگ نہیں کرنی چاہیے تھی. وہاں لڑکے بھی شہید ہوئے ہیں، حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب کی والدہ بھی شہید ہوئی ہیں، غازی عبدالرشید بھی شہید ہوئے. یہ بھی شہید نہیں ہونے چاہیے تھے، ان کی بھی جانوں کا تحفظ کرنا چاہیے تھا. لیکن جتنا ظلم ہوا ہے اتنا ہی بیان کیا جائے، اس کو بڑھا چڑھا کے بہت زیادہ بیان نہ کیا جائے. اور جب بڑھا چڑھا کے بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے تو اس کی وجہ سے ہی ملک کے بہت زیادہ حالات خراب ہوئے ہیں اور اب تک ہو رہے ہیں. مفتی عبدالرحیم صاحب کا پہلے بھی یہ دعویٰ تھا، میرا بھی پہلے یہ دعویٰ تھا اور اب بھی ہے کہ بچیاں شہید نہیں ہوئی سوائے مولانا عبدالعزیز صاحب کی والدہ کے. تو حضرت اقدس حضرت مولانا منظور مینگل صاحب، میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ آپ نے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کی طرف وہ اس بات کی نسبت کیوں کی جو اس نے کہی نہیں؟ نمبر 2، بچیوں کے نام آپ کیوں پیش نہیں کر رہے؟ آپ پیش کر دیں. مجھے آپ ایک بات بتائیے، اگر 18 نہیں 20 سال پہلے آپ کے مدرسے کا کوئی بچہ قتل ہونا تو دور کی بات، طبعی موت بھی واقع ہوا ہونا بخار میں یا کسی اور بیماری سے، آپ تحقیق کر کے اس کا نام بھی لوگوں کے سامنے لا سکتے ہیں. عین ممکن ہے آپ کو زبانی یاد ہو کہ میرا یہ شاگرد تھا، یہ میرے مدرسے کا بچہ تھا جو 20 سال پہلے جس کا انتقال ہوا. آپ کے مدرسے کا کوئی بچہ اگر مس ہوا ہو، کسی نے فوج نے ایجنسی نے اٹھا لیا ہو، آپ 50 سال تک آپ اس کا نام یاد رکھیں گے. یاد نہیں ہوگا تو آپ پیش کر سکیں گے. اور اگر آپ کے مدرسے کا کوئی بچہ قتل کر دیا جائے تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ قیامت تک شاید آپ اس کا نام کبھی بھی نہ بھولیں. دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ درجنوں بچیاں قتل ہوئیں، درجنوں بچیاں شہید ہوئیں، نام ایک کا بھی پیش نہیں کیا جا رہا. ماہرنگ بلوچ، اس نے جلسے سے خطاب کیا، پوری ایک مہم چلائی فوج کے خلاف، حکومت کے خلاف، کہ بلوچستان میں اتنے لوگ مسنگ پرسن ہیں. اس سے پوچھا جاتا کہ ان کے نام بتاؤ، وہ فوراً نام پیش کرتی. بلکہ جب وہ جلسے میں آئی تھی نا تو پہلے سے اس نے تیاری کی تھی، دعویٰ کرنے سے پہلے یقیناً کی تھی. آپ اس سے پوچھ لیں جا کے، یقیناً اس نے پراپر وے میں تیاری کی تھی کہ تاکہ جب کوئی مجھ سے سوال پوچھے کہ بلوچستان میں کون کون غائب ہے تو میں ان کے نام بتا سکوں، یہ لوگ مسنگ پرسن ہیں، یہ غائب ہوئے ہیں بلوچستان سے جو اب تک نہیں مل رہے ہیں. پھر وہ فوج کا کام ہے، فوج اس دعوے کو تسلیم کرتی ہے نہیں کرتی، یا اس کی کوئی معقول ریزن بیان کرتی ہے نہیں کرتی، یا حکومت کا کام ہے یہ. لیکن وہ بھی اگر دعویٰ کرے گی نا تو وہ ان لوگوں کے جب اس سے سوال کیا جائے گا ان کے نام پیش کرے گی. باجوڑ کے مدرسے پہ حملہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہے، اس میں بھی تقریباً 17-18 سال ہو گئے. اس مدرسے پہ جب ڈرون اٹیک ہوا ہے، مدرسے کے بچے شہید ہوئے ہیں. آج بھی آپ باجوڑ کے اس مدرسے میں جائیں، مدرسے کے اساتذہ سے
منتظمین سے پوچھیں کہ کون کون سے بچے تھے، ان کے نام بتاؤ، ان کے گھر کے ایڈریس بتاؤ، وہ ببانگ دہل اعلان کریں گے کہ یہ بچے تھے، یہ شہید ہوئے۔ میری طرف کچھ لوگ منسوخ کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب باجوڑ میں بچے جو شہید ہوئے اس کے بھی منکر ہیں۔ میں اس کا منکر نہیں ہوں، کیونکہ ان بچوں کی شہادتوں کے ٹھوس شواہد موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ آرمی کے اسکول پر حملہ ہوتا ہے پشاور میں، درجنوں بچے شہید ہوئے، ان بچوں کے نام ان کی تصویروں کے ساتھ آج بھی انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ فوج نے نام پیش کیے ہیں، حکومتوں نے نام پیش کیے ہیں۔ تو میں اب آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، آپ پر یہ کچی باتیں بہرحال سوٹ نہیں کرتی۔ ایک تو آپ نے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کی طرف غلط بات منسوب کی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جامعہ حفصہ میں کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، انہوں نے ایسا نہیں کہا، جتنا کہا ہے اتنا ہی نسبت کی جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ دعوے کہ بچیاں شہید ہوئیں، بچیوں کو کڈنیپ کیا گیا، یہ دعوے برائے دعوے ہیں۔ آج لوگوں نے مولانا حلیف جالندری صاحب کا بھی مجھے ویڈیو بھیجی ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فاسفورس بم استعمال ہوئے اور بچیوں کی شکلیں مصنوعی۔ بھائی یہ پرانا بیان ہے، آپ میرے پرانے بیان سنیں، وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ میں لنڈی کوتل چورنگی میں بیان کیا کرتا تھا، میں نے اس سے بھی زیادہ سخت بیان کیے ہیں۔ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا تھا جس میں علماء بھی جس کا شکار ہوئے ہیں۔ سب کے پرانے بیانات یہی ہیں، لہذا ان بیانات کو چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں حضرت مولانا منظور مینگل صاحب جو میرے لیے قابل احترام ہیں، میں ان سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ آپ یہ بیان دینے سے پہلے، مجھے اس بیان پہ ریئیکشن کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اتنی گالیاں مفتی عبدالرحیم مجھے دی جاری ہوتی گالیاں، میں خاموش رہتا، میں کچھ نہیں کہتا۔ لیکن ہم نے حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ملفوظ پڑھا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کرتے تھے، جب تمہارے استاذوں کو، تمہارے بڑوں کو کوئی برا بلا کہہ رہا ہو اور تمہیں پتہ ہے کہ وہ ناحق برا بلا کہہ رہا ہے، تو صرف اس بیس پہ خاموشی اختیار مت کیا کرو کہ لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ ایسے ہی موقع پر انسان اپنے بڑوں کے ساتھ وفاداری کرتا ہے۔ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں مفتی عبدالرحیم صاحب سے وفاداری کر رہا ہے، مجھے مل کیا رہا ہے ان سے وفاداری کر کے؟ سوشل میڈیا پہ جتنے لوگ میرے فین تھے 99% میرے خلاف ہو گئے۔ مجھے تو نہ فوج سے کچھ مل رہا ہے، نہ جامعۃ الرشید سے کچھ مل رہا ہے، تو مجھے کیا مل رہا ہے اس سے؟ لیکن میں آئندہ آنے والی نسلوں کو، طلبہ کو یہ سبق دلانا چاہتا ہوں۔ میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں اپنے پیر و مرشد کے پاؤں چومنے والے، ہاتھ چومنے والے، سروں پہ مالشیں کرنے والے، گھنٹے گھنٹے بیٹھ کے۔ اچھی بات ہے، جسمانی خدمت بھی آپ کو کرنی چاہیے اپنے اساتذہ کی، مشائخ کی۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی اپنے بڑوں کے سر دبایا ہو یا پاؤں دبائے ہوں ان کے، جو میری نالائقی ہے۔ لیکن میں نے ایسے بہت سے مریدوں کو دیکھا ہے، سر پہ مالشیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، پاؤں بھی دبا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اپنے بڑوں پر کوئی بات آتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بڑوں پہ جھوٹا الزام لگ رہا ہے، تو وہ صرف پبلک کا فیور لینے کے لیے خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہارے بڑوں کے خلاف کوئی بول رہا ہو اور تمہیں پتہ ہو غلط بول رہا ہے، تو گھنے بن کے چپ کر کے مت بیٹھے رہا کرو۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک دفعہ کوئی اختلاف ہوا تھا، پرانی بات ہے، میں کسی کے نام نہیں لوں گا، تو حضرت نے بتایا کہ انہوں نے تو یہ بات کی ہے، تو بہت سے لوگ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے خلاف ہو گئے۔ کسی نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ کے فلاں فلاں شاگرد کو معلوم ہے کہ آپ حق پر ہیں، تو آپ کے حق میں بیان کیوں نہیں دیتے؟ آپ ان سے کہیں کہ میرے حق میں بیان دو۔ حضرت نے فرمایا میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ میں اپنے شاگردوں کو خود بولوں کہ میرے حق میں بیان دو۔ کیا ان کو خود سمجھ نہیں ہے؟ وہ شاگرد کیوں بیان نہیں دے رہے تھے؟ ان کو پتا تھا جو اعتراضات مفتی رشید احمد صاحب پر ہو رہے ہیں، اگر ہم نے ان کے حق میں بیان دیا تو یہ ساری قوم ہمارے بھی خلاف ہو جائے گی۔ مجھے وہ واقعہ بھی یاد ہے، اس لیے میں نے خاموشی اختیار نہیں کی۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ 18 سال کے بعد مفتی عبدالرحیم صاحب کو یہ موضوع اٹھانے کی کیا ضرورت تھی۔ اس پر وہ بیان دے چکے ہیں کہ میں نے یہ موضوع کیوں اٹھایا، میں اس بات کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔ فرض کریں یہ موضوع غلط اٹھایا، لیکن جب ایک اٹھا لیا ہے، ایک بات انہوں نے عوام کے سامنے پیش کر دی ہے، تو اگر آپ کو ان کی رائے سے اختلاف ہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ اٹھانا نہیں چاہیے تھا اس وقت۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، وہ ڈالر مفتی ہیں، وہ فوج کے پٹھو ہیں، وہ سرکاری ملازم ہیں، یہ رائے کا اختلاف کا تحمل پیدا کریں۔ یہ میں عوام سے کہہ رہا ہوں، حضرت مولانا منظور مینگل صاحب سے میں یہ باتیں نہیں کر سکتا، ان سے تو میں رہا ہوں کہ حضرت یہ جو بچیوں کی باتیں کی جا رہی ہیں، آپ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کر لیتے، اکیلے میں ان سے مل لیتے، ان سے فون پہ بات کر لیتے کہ کیا واقعی یہ حقیقت ہے۔ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کا بیان اسی وجہ سے آیا ہے کہ ان کا مولانا فضل الرحمان سے رابطہ ہے، وفاق المدارس سے رابطہ ہے، اسی وجہ سے انہوں نے اس موقع پہ جامعۃ الرشید کی مخالفت نہیں کی، حالانکہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جنہوں نے مخالفت کی ہے۔
یہ تو مسئلہ تھا حضرت مولانا منظور مینگل صاحب کا. دیکھیں اس وقت بھی جب حضرت مولانا منظور مینگل صاحب، میں نے جب عمران خان کے چند اچھے کاموں کی تعریف کی تھی عمران خان کے دور حکومت میں، تو حضرت مولانا منظور مینگل صاحب نے میرے بارے میں کہا تھا کہ قدوری پڑھانے والا مفتی ہے جامعۃ الرشید. میں نے اس کے بیان میں جواب میں صرف یہ کہا کہ یہ بات کہ میں قدوری پڑھاتا ہوں یا بخاری پڑھاتا ہوں، یہ وہ کرے جو جامعۃ الرشید میں مجھے پڑھاتا ہوا دیکھے. حضرت مولانا منظور مینگل صاحب نے تو مجھے نہیں دیکھا کہ میں کیا پڑھا رہا ہوں، حالانکہ اس وقت بھی میں ہدایہ پڑھا رہا تھا، لیکن میں نے حضرت کے احترام کے ساتھ جواب دیا اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں ہدایہ پڑھا رہا ہوں. لیکن حضرت آپ ہمارے بڑوں کا احترام کریں، پبلک کو ہمارے بڑوں کا احترام سکھائیں، کیونکہ اگر آپ جیسے بڑے لوگ جب اس طرح سے علماء کو گالیاں پڑھوائیں گے اور علماء کو برا بلا کہلوائیں گے تو پھر کل آپ کے شاگرد شاید آپ کا بھی ادب نہ کریں. یہ ٹرینڈ ہمارے طلبہ میں چلتا چلا جا رہا ہے. رائے کا اختلاف آپ کریں، 100 دفعہ کریں، لیکن دلیل کے ساتھ. اور جتنی بات مفتی عبدالرحیم صاحب نے کی ہے اتنی بات آپ ان کی طرف منسوخ کریں. اور آخر میں حضرت اقدس حضرت مولانا منظور مینگل صاحب سے میں صرف ایک سوال اور پوچھوں گا. میں چھوٹا ہوں، وہ بڑے ہیں، لیکن جو انہوں نے مفتی عبدالرحیم صاحب کو گالیاں پڑھوائی ہیں نا، اس لیے میں بولنے کی جرت کر رہا ہوں، ورنہ میری کیا اوقات کہ میں حضرت مولانا منظور مینگل کے بیان پہ میں ری ایکشن ریکارڈ کرواؤں. حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب نے ایک بیلنس بیان کیا، فوج کو بھی برا بلا کہا ہے اور مولانا عبدالعزیز صاحب کو بھی غلط کہا ہے. آپ یک طرفہ بات کر رہے ہیں. آپ حکومت کو، فوج کو تو ظالم قرار دے رہے ہیں کہ ظلم کے پہاڑ توڑے، لیکن مولانا عبدالعزیز صاحب نے جو غلطی کی اس پہ تو آپ ایک لفظ نہیں بول رہے. کیوں؟ یہ بھی تو ہم آپ سے سوال، ایک آپ کے چھوٹے ہونے کی حیثیت سے سوال کر سکتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ نہیں جی مولانا عبدالعزیز صاحب کا مطالبہ شریعت تھا، ہم ان کو غلط نہیں کہہ سکتے، تو حضرت کیا آپ کا مطالبہ شریعت نہیں ہے؟ کیا دارالعلوم کرنگی والوں کا مطالبہ شریعت نہیں ہے؟ کیا بنوری ٹاؤن والوں کا مطالبہ شریعت نہیں ہے؟ کیا بنوریاں والوں کا مطالبہ شریعت نہیں ہے؟ تو ان کے مطالبے میں اور آپ کی طرف سے جو شریعت کا مطالبہ کیا جاتا ہے اس میں کیا فرق ہے کہ انہوں نے جب مطالبہ کیا تو چاروں طرف سے گھیر کے ان کو پکڑا گیا، آپ نے جب مطالبہ کیا تو کوئی آپریشن آپ کے خلاف نہیں ہو رہا. ظاہر ہے یہی فرق ہے کہ ان کا مطالبے کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا، غیر آئینی تھا، بغاوت والا طریقہ تھا ان کا مطالبے کا، اور اس طریقے کو آپ بھی غلط مانتے ہیں، لیکن آپ بیان کر نہیں رہے کہ ان کا طریقہ غلط تھا. آپ کو چاہیے آپ بھی بیلنس بات کریں، حکومت کو بھی غلط قرار دیں اور آپ یہ کہیں کہ مولانا عبدالعزیز صاحب کا طریقہ بھی 100% غلط تھا، اور اگر وہ طریقہ آپ کہتے ہیں صحیح تھا تو پھر آپ وہ طریقہ اختیار کیوں نہیں کرتے؟ اگر اختیار نہیں کرتے خود سے تو جب مولانا عبدالعزیز صاحب اپنی مدد کے لیے سب علماء کو بلا رہے تھے تو پھر آپ کیوں نہیں گئے؟ پھر تو میرا خیال ہے ہم سب پھر برابر کے مجرم ٹھہرتے ہیں. تو پھر صرف حکومت غلط نہیں ہے، ہم بھی غلط ہیں کہ جب ایک آدمی ہم سب کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں، ہم جا نہیں رہے اور ہم اس کے فیور میں بیانات دے رہے ہیں. تو فیور میں بیان دینے سے کیا ہوتا ہے؟ ان کو فیور میں بیان دینے کی ضرورت تھوڑی تھی، ان کو تو اس وقت افرادی قوت کی ضرورت تھی. تو آپ کیوں نہیں گئے؟ وفاق المدارس والوں نے ان سے فوراً اپنا الحاق کیوں ختم کیا؟ پھر وفاق المدارس والے بھی غلط ہیں. تو ہم ان سب کو صحیح قرار دے رہے ہیں، ایک شخص کو غلط قرار دے رہے ہیں، مولانا عبدالعزیز صاحب اور ان کی اہلیہ کو، اور ان کے اخلاص پہ ہم انگلی نہیں اٹھا رہے. ہم کہہ رہے ہیں ان کا مطالبہ درست تھا اور ان کے اخلاص پہ کو بھی ہم انگلی نہیں اٹھا رہے. ہم کہہ رہے ہیں ان کا مطالبے کا طریقہ غلط تھا، جس کا یہ انجام ہونا تھا جو ہوا ہے انجام، اسی وجہ سے یہ طریقہ غلط تھا. ہم تو پہلے دن سے جس بات پہ قائم ہیں آج بھی ہیں، اور آپ نے جو ایک نئی آگ لگا دی ہے اپنا ایک تازہ بیان دے کے، میرا خیال ہے آپ سے ایک اجتہادی غلطی ہوئی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح قرار دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. یہ تو حضرت مولانا منظور مینگل صاحب کا معاملہ تھا. اب ہم چلتے ہیں جناب عمار یاسر کی طرف. یہ ذرا عمار یاسر صاحب کی آپ پوسٹ پڑھیں، دیکھیں. یہ عمار خان یاسر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، کہتے ہیں کہ 2007 میں مذاکرات کامیابی کے قریب تھے کہ ریاست نے لال مسجد میں طاقت کے استعمال سے منہ کالا کیا. اب 18 سال بعد اس داغ کو صاف کرنے کے لیے کچھ ٹٹوؤں کو لانچ کر کے ہر چیز سے انکاری ہو گئے. آپ کو پتا ہوگا یہ ٹٹو کس کو کہہ رہا ہے یہ آدمی. گزشتہ رات گرین پارٹی کے سربراہ نے بار بار اعلان کیا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار، لیکن مرید کے میں ایک بار پھر طاقت اور جبر کا استعمال کر کے لاشیں گرائی گئیں.
فوٹیجز بھری پڑی ہیں سوشل میڈیا پہ، لیکن چند سال بعد پھر سفید پگڑیوں اور رومالوں والے کہہ رہے ہوں گے کہ اگر کوئی مرا تھا تو اس کے ورثہ سامنے آئے۔ جی جناب، چند سال بعد نہیں، ابھی ہم کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم آج سعد رضوی صاحب کو کہہ دیں یا حکومت کہہ دے کہ جو مرے ہیں ان کے نام پیش کریں، وہ فوراً نام پیش کر دیں گے۔ ان کا کہیں جنازہ ہوگا تو سعد رضوی صاحب خود جائیں گے ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ ہوائی قتل کے دعووں کو کوئی بھی نہیں مانتا۔ ٹی ایل پی کے جلسے میں اگر حکومت نے لوگوں کو مارا ہے، غلط مارا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن اگر سعد رضوی صاحب سے یہ سوال میں کروں یا آپ کریں کہ ان کے نام پیش کرو تو وہ فوراً پیش کر دیں گے۔ یہی فرق ہے ٹی ایل پی کے جلسے کے واقعے میں جو ظلم ہوا اور جامعہ حفصہ کے واقعے میں، کہ 18 سال سے جامعہ حفصہ میں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ ان بچیوں کے نام، ان کے وارثوں کے نام پیش کریں، آپ نام پیش نہیں کر رہے۔ ہمارے یاسر صاحب، قتل کا مبہم دعویٰ کبھی بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ باقی جو آپ نے فرمایا ہے کہ ریاست نے لال مسجد میں طاقت کا استعمال سے منہ کالا کیا، اب 18 سال بعد اس داغ کو صاف کرنے کے لیے کچھ ٹٹوؤں کو لانچ کر کے ہر چیز سے انکاری ہو گئے۔ پہلا تو آپ نے جو الزام لگایا کہ ہر چیز سے انکاری ہو گئے، اس الزام کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ مفتی عبدالرحیم صاحب کے بیانات موجود ہیں۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ 3 جرائم ایسے تھے جو مشرف نے کیے۔ تیسرے کہ جو انہوں نے آپریشن کیا لال مسجد کا، اور آپ لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ کور کمانڈر کراچی، جنرل ہمایوں، ان سب کے سامنے ہی میں نے بات کی کہ یہ ظلم تھا، اور میرے لیے اس کو قبول کرنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ کیا ہر چیز سے وہ انکاری ہو گئے ہیں؟ ابھی میں نے ان کی جو کلپ چلایا ہے اس میں تو وہ ہر چیز سے انکاری نہیں ہے۔ ان کا دعویٰ صرف اتنا ہے کہ بچیاں شہید نہیں ہوئیں، نہ بچیاں اغوا ہوئی ہیں۔ جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کو انہوں نے تسلیم بھی کیا ہے، فوج کی غلطی بھی قرار دیا ہے، فوج کی غلطی بھی قرار دی ہے۔ میں نے بھی یہ کام کیا ہے، ان کی تقلید میں نہیں، میں تو یہ کام 7 سال پہلے کر چکا تھا۔ یہ جو بتایا تھا میں نے کہ لڑکیاں وہاں نہ شہید ہوئی ہیں اور نہ زخمی ہوئی ہیں، نہ اغوا ہوئی ہیں، اس خبر پہ میں اب بھی قائم ہوں۔ ایک لڑکی بھی جامعہ حفصہ کی نہ تو شہید ہوئی ہے، نہ اغوا ہوئی ہے، حتیٰ کہ زخمی بھی نہیں ہوئی ہے۔ اس میں آپ اخباروں کے تراشے نہ بھیجیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مولانا عبدالعزیز صاحب سے جا کے آپ پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایک بھی لڑکی نہ تو شہید ہوئی ہے، نہ اغوا ہوئی ہے، اور نہ زخمی ہوئی ہے، نہ کسی کی عصمت دری ہوئی ہے، نہ تو فوجی لڑکیوں کو اٹھا کے لے کر گئے ہیں۔ مشہور یہ ہوا ہے کہ ہزاروں لڑکیاں فوجیوں کی تحویل میں ہیں، ان سے جبری بچے جنے کے، پتہ نہیں کیا کیا خبریں مشہور ہوئی ہیں، اور اس خبر کو نشر کرنے میں بڑے بڑے علماء سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ لہذا واٹس ایپ پہ علماء کے بیانات نہ بھیجیں کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنی لڑکیوں کو اغوا کیا۔ جو میں نے آپ کو اصل ذریعہ بتایا ہے، مولانا عبدالعزیز صاحب سے جا کے اب پوچھیں کہ حضرت بتائیں کوئی لڑکی جس کا نام بتائیں آپ، شہید ہوئی ہو یا اغوا ہوئی ہو یا اس کی عصمت دری کی ہو۔ ایسا نہیں ہوا۔ مفتی عبدالرحیم صاحب سے پوچھے بغیر، ان سے جانے بغیر، میں خود 7 سال پہلے میرا بیان موجود ہے جس میں نے کہا تھا کہ جتنا ظلم ہوا ہے اس کو ہم مانتے ہیں کہ وہ ظلم ہے، لیکن بچیاں شہید نہیں ہوئی۔ یہ 7 سال پہلے میں نے بیان دیا تھا۔ آپ کہہ رہے ہو کہ ہر چیز سے انکاری ہو گئے، تو آپ نے ہماری طرف یہ بات منسوخ کیوں کی جو ہم کہتے ہی نہیں ہیں؟ یہ آپ کی تحقیق ہے، جو اٹھاؤ الٹرم شٹرم الزام لگا دو، اور آپ کو شرم نہیں آئی بڑے علماء کو ٹٹو کہتے ہوئے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تحقیق کی دنیا میں تم فارغ آدمی ہو۔ ہوتا ہی ہے، میں پبلک کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں دنیا میں کچھ لوگ ریاستی پٹھو ہوتے ہیں، ٹٹو ہوتے ہیں، کچھ لوگ عوامی ٹٹو ہوتے ہیں۔ ان کو پتا ہوتا ہے کہ جہاں عوام جا رہی ہے نا، وہ بیان کرو جس میں شاباش ملے گی، وہ حق کا ساتھ نہیں دیتے۔ یہ والے صحافی اس قسم کے ٹٹوؤں میں شامل ہے، بلکہ ٹٹو کا لفظ میں احتراماً کہہ رہا ہوں، یہ واو کے بجائے آپ یہ لگا دیں۔ ایک حکیم صاحب تھے، ان کے یہاں سائن بورڈ پہ لکھا ہوا تھا بہت بڑا کہ قبلہ بڑے حکیم صاحب۔ ہمارے کو استاذ نے کہا یہ اتنا فراڈی حکیم ہے، یہ بڑے نہیں ہے، یہاں ڑے اور یا کے درمیان واو چھپی ہوئی ہے۔ تو یہ آپ نے جو ٹٹو جیسا لفظ استعمال کیا نا، تو آپ نے اپنی اوقات اصل میں دنیا کو بتائی ہے کہ تم کیا ہو۔ سعد رضوی صاحب سے اگر کوئی پوچھے گا نا کہ ٹی ایل پی میں کون کون سے لوگ لاپتہ ہیں اور کون کون سے لوگوں کو حکومت نے قتل کیا ہے، میں سمجھتا ہوں سعد رضوی فوراً ان لوگوں کے نام پیش کر دیں گے، فوراً لوگوں کا نام پیش کر دیں گے۔ 18 نہیں 36 سال کے بعد بھی پوچھا جائے، 36 سال کے بعد بھی سعد رضوی نے ان کا نام پیش کرنا ہے۔ اس لیے آپ حق کا ساتھ دو۔ آپ یہ مت دیکھو کہ عوام کس چیز پہ آپ کو ابھی عوام بہت آپ کو فیور کر رہی ہے اور ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں، لیکن ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم نے عوام کو نہیں دیکھا، ہم نے حق کو دیکھا ہے۔ تو میں پھر اپنی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں، اور لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کیوں جامعہ حفصہ کا ٹاپک بار بار اٹھا رہے ہیں؟ ہم تو ختم کر چکے تھے، یہی لوگ ہیں جو بار بار ٹویٹ کر کے اور بیانات داغ کے اٹھا رہے ہیں۔ تو اس لیے جامعہ حفصہ میں ظلم زیادتی ہوئی ہے، مولانا عبدالعزیز صاحب کی بھی غلطی ہے،
فوج کی بھی غلطی ہے، لیکن جس کی جتنی غلطی ہے اتنی بیان کی جائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔